مالیاسا کا ملفوظ یاد کرو. بعد میں ایسے گشت کیا کرو جیسے بھڑکتی آگ میں سے لوگوں کو نکال کے باہر لایا جا رہا ہو. کہیں آگ لگ جائے. اب دیکھیے کیسے بچوں کو اور عورتوں کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے. اس لیے میری بات آپ یاد رکھیے، پیغام پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے. وہ تو دلوں میں بات کا اترنا اور دلوں کا پلٹنا، یہ اصل بات ہے. اور اس اللہ کی قسم میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن سے بھرے ہوئے ہیں کہ دلوں کے پلٹنے کی جگہ صرف مسجد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے. بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. جزاکم اللہ خیر. میں کہہ رہا کہ ایمان کی تکمیل فرض عین ہے ہر مسلمان کے ذمہ. امر معروف نہی عن منکر فرض عین ہے ہر مسلمان کے ذمہ. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تبلیغ جماعت کا طریقہ کار ہے، اس کے علاوہ اور بھی طریقہ کار ہے. میں علماء سے بھی عرض کر رہا ہوں، عوام سے بھی عرض کر رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. یہ ان کا مذہب ہے کہ ایمان ایک حالت پر نہیں رہتا، بڑھتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی زیادتی کو بتانے کے لیے اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے آؤ اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ بیٹھو ایمان کے حلقوں میں ہمارے ساتھ، ابر پر ایمان لے آئے. آپ سوچیں اس کو. اجلس بنا نون ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ ایمان کے حلقے میں. کچھ جگہ میرے پر ایمان لے آئے. میرے دوستوں عزیز، یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پر اور دلیل کے طور پر آپ کو پیش کر رہا ہوں. جب ایک مسلمان کسی جماعت کو گشت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں جو یہ اپنی ایک تحریکی کام کر رہے ہیں. حالانکہ یہ امر معروف نہی عن منکر کے فریضے کو ادا کرنا یہ گشت کا موضوع ہے، اور اس کے ذریعے ایمان کو کمال تک پہنچانا یہ گشت کی غرض ہے. یہ غرض ہماری ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازاروں میں ایک ایک کا ہاتھ پکڑتے، ایک ایک سے ملاقات کرتے اور کہتے اٹھو ہمارے ساتھ، اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ. لوگوں کے ہاتھ پکڑتے دو دو کے کھلے بازار میں. ہم نے گشت کا موضوع ملاقاتیں بنا لیا ہے کہ بھائی جاؤ وہاں جاؤ، کسی دفتر میں، کسی کے گھر میں، کسی کے کارخانے میں، کسی کی دکان میں جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں دین کی بات کرو، ان کے کان میں دین کی بات ڈال کے آ جاؤ تاکہ تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے. وہ عمل کرے نہ کرے. میں حیران ہوں آپ کی اس گشت سے، اور میں حیران ہوں آپ کی اس سوچ سے، جبکہ گشت کا مقصد یہ ہے. آپ میری بات پر توجہ دینا ذرا. گشت کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کنویں میں، کسی گڑھے میں گر گیا ہے، اگر آپ اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں، کیا خیالات کی اس کی جان بچ جائے گی؟ بولیے آپ. ایک آدمی کسی گڑھے میں گر گیا، کسی کنویں میں گر گیا، آپ اس کنویں پر جائیں، اس گڑھے پر کھڑے ہو کر اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں، بتائیے کیا اس کی جان بچ جائے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بنیادی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. گشت کا موضوع ہے کیا؟ یہاں سے آپ ہٹیے، ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے ساتھ آئیے. خود بنا، اجلس بنا، تعال بنا، یہ الفاظ ہیں صحابہ کرام کے. گشت ہو رہا ہے مسجد کے اطراف میں. آپ اس کو 70 80 90 سال پرانا کام سمجھتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوا ہے؟ میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں. عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتا تھا اور انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر آتا تھا. اور کیا فرماتے ہیں؟ عمر کا قول نقل کر رہا ہوں. فرماتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا تھا تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. اب بتائیے آپ، عمر جیسے آدمی اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے مسجد کے اطراف میں لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے مسجد میں لا رہا ہے، تو میرے آپ کے ایمان کا کیا حال ہے؟ بتائیے اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ میرے لیے یہ کام کتنا ضروری ہوگا جو میری حالت ہے میرے دین کی اور میرے ایمان کی. اور وہاں وہ عمر بن خطاب جی کے بارے میں ہے کہ میرے بعد ہے کیونکہ نبی ہو سکتا، عمر نبی ہو سکتا تھا، آپ نے فرمایا ہے.
اور وہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ مسجد میں آ جاؤ، کچھ دیر قریب اپنے پر ایمان لے آئے۔ میرا عزیز دوستو، میں پہلی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کر کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے انہیں مسجد کے حلقوں میں، ایمان کے حلقوں میں لانا، اصل بات یہ تھی کہ دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکالنا ہے۔ گشت کا موضوع یہ ہے۔ ایک صاحب پوچھے تھے میرے سے کہ گشت میں کیا بات کریں؟ میں نے کہا گشت بات کرنے کی جگہ ہے یا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لانے کے لیے ہے؟ جی ہاں، ایک آدمی ڈوب رہا ہے، ایک آدمی گڑھے میں گرا ہوا ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ہوں گے شاید 70-75 سال کی عمر ہوگی، آ کر میرے پاس بیٹھ کے بہت روئے، یعنی چیخے مار کر روئے۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہو گئی، بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگے میری دکان پر 20 سال سے میری دکان پر گشت ہوتا ہے، 20 سال سے میری دکان مسجد کے قریب ہے، ساتھی گشت کرتے ہیں، آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی چند دن پہلے ایک جماعت آئی گشت میں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چائے پینے کے لیے چلیں۔ بھائی کیسے آپ بلا رہے ہیں مجھے، آپ کی محبت ہے، چلیے میں چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تیار ہو گئے میرے گھر کے نام سے، اگر میں آپ کو اللہ کے گھر کے نام سے لے چلوں؟ تو کہتے ہیں مجھے واقعی شرم آئی کہ ایک آدمی کے گھر کے لیے میں تیار ہو گیا، اللہ کے گھر کے لیے میں تیار نہ ہوں۔ تو میں نے بہت شرما حضوری میں کہا چلیے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس نے مجھے سنایا خود، کہنے لگا مجھے یہ لے کر آئے، مسجد میں لائے، مجھ سے وضو کروایا، مجھ سے نماز پڑھوائی اس وقت کی، پھر مجھے ایمان کے حلقے میں بٹھایا۔ کہتے ہیں میری عمر اس وقت 75 سال کی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ میری زندگی کا پہلا دن ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہلی مرتبہ سجدہ کیا۔ یہ وہ شخص ہے جس کی دکان پر 20 سال سے گشت ہو رہا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے دین کی بات سننا دین ہے، یہ بھی سمجھتے ہیں دین کی بات پہنچانا تبلیغ ہے۔ میں تو حیران ہوں، میں تو آپ سے سب سے کہہ رہا ہوں، میں تو حیران ہوں آپ کے اس طریقے کار سے میں حیران ہوں۔ صاحب کا ملفوظ یاد کرو، بعد میں ایسے گشت کیا کرو جیسے بھڑکتی آگ میں سے لوگوں کو نکال کے باہر لایا جا رہا ہے، کہیں آگ لگ جائے۔ اب دیکھیے کیسے بچوں کو اور عورتوں کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ اس لیے میری بات آپ یاد رکھیے، پیغام پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، وہ تو دلوں میں بات کا اترنا اور دلوں کا پلٹنا، یہ اصل بات ہے۔ اور اس اللہ کی قسم میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن سے بھرے ہوئے ہیں کہ دلوں کے پلٹنے کی جگہ صرف مسجد ہے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے غیر کا تاثر نکالنے کے لیے، اللہ کی ذات کا تاثر پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی کام یہ تھا کہ انہیں اللہ کے گھر میں لاؤ۔ ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں صحابہ کرام کے۔ مسجد سے باہر حالت یہ تھی طیب بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے کہ مجھے محمد کی کوئی بات سننی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن خود کہتے ہیں میں نے جیسے ہی قدم مسجد میں رکھا، میرے دل نے اندر سے کہا طفیل ان کی بات سننی چاہیے، تو پڑھا لکھا آدمی ہے، سن کیا کہتے ہیں۔ میں نے کانوں سے روئی نکالی اور آپ کی بات مسجد میں سنی۔ مسجد سے باہر میری حالت یہ تھی کہ مجھے آپ سے بھی نفرت تھی، آپ کی ذات سے، آپ کی بات سے بھی نفرت تھی۔ کہتے میں نے بات سنی، میں نے آپ کی بات کو قبول کیا اور میں اپنی قوم کے 80 خاندانوں کو اپنے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس لیے ہم آپ سے بالکل وضاحتاً سب سے کہتے ہیں، پوری دنیا سے کہتے ہیں کہ یہ جو بیماری پیدا ہو یہ موبائلوں سے دین کی باتوں کو نشر کرنے کی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ دین کا کھیل ہے، دین کا کھیل ہے۔ میں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ یاد کرتا ہوں، بلکہ ان کا فتویٰ یاد کرتا ہوں، کہ آج کل لوگوں نے ان موبائلوں پر قرآن کو کھیل بنا لیا ہے، جبکہ وہی ایک فرما گئے ہیں، فتوے میں لکھ گئے ہیں کہ ریڈیو پر بھی قرآن سننا، قرآن کو کھیل بنانا ہے، قرآن کی بے حرمتی کرنا ہے، اور یہ
ناجائز ہے، اور کوئی آدمی اگر ریڈیو پہ قرآن سن رہا تو اس کو روکنا واجب ہے، یہ فتویٰ حضرت تھانوی کا چھپا ہوا ہے۔ اب اس سے زیادہ بدتر چیزوں پر، اس سے زیادہ گندی چیزوں پر لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اس زمانے کا ایسا فتنہ ہے، اس زمانے کا یہ ایسا فتنہ ہے قرآن کی بے حرمتی کا کہ لوگ اس سے بالکل ناواقف، اور لوگ خبر نہیں کس خیال میں ہیں، کہاں ہیں۔ تو میں نے صاف طور پہ عرض کر دیا ہے، میں نے کہا یہ ذرائع نہیں ہیں بات کے پہنچانے کے۔ اللہ نے تذکیر کا جو نفع رکھا ہے وہ صرف مسلمان کے خود جا کر یاد دلانے میں تذکیر کا نفع رکھا ہے۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نبی جی آپ خود ان کو جا کے بتلائیے، آپ خود ان کو ساتھ لے کر، ان کو ساتھ بٹھا کر سمجھائیے، اس سے تو نفع ہوگا۔ آپ بات پہنچا دیں، اس سے آپ کے ذریعے سے بات پہنچا دیں، اس میں کوئی نفع نہیں ہے، تذکیر میں نفع ہے۔ ایک آدمی کو زنا کرنے کا تقاضا ہوا، مسجد سے باہر تھا، زنا کا تقاضا ہوا کہ مجھے زنا کرنا ہے۔ خیال آیا کہ میں اللہ کے نبی سے پوچھتا ہوں، جا کر آ کے عرض کیا، اللہ مجھے زنا کرنے کا تقاضا ہے، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ ظاہر بات ہے وہ جانتے ہوں گے زنا کرنا غلط ہے، تو چلیے پوچھتے ہیں چل کے۔ وہ کہتے ہیں مجھے آپ نے مسجد میں بٹھا کر سمجھایا، میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات کے دل میں اترنے کا ایک ماحول ہے، ایک جگہ ہے، ایسا تھوڑا ہی ہے کہ آپ دن کی بعد گشتوں میں، ملاقاتوں میں کان میں ڈال کے آ جائیں اور کہیں میں نے بات پہنچا دی ہے۔ نہیں، ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دل میں اتارنا تبلیغ ہے۔ اور یہ بات بالکل قرآن حدیث سے واضح ہے، بالکل اس میں شک کرنا جہالت ہے۔ یہ بات قرآن حدیث میں ثابت ہے بالکل کہ دل میں بات کے اترنے کی جگہ صرف مسجد ہے۔ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اعمال مسجد سے بڑھ کر دلوں کو نرم کرنے والا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ صاف فرمایا آپ، حدیث ہے، میں حدیث عرض کر رہا ہوں۔ مفتی ثقیل نے فرائض سے انکار کیا، فرمایا مسجد میں ٹھہراؤ، مسجد کا ماحول ان کے دلوں کو نرم کر دے گا۔ یہ فرائض سے انکار کر رہے ہیں یا فرائض پر عمل کریں گے؟ تو میرے دوستو، پہلا مقصد اس کام کے ذریعے اپنے ایمان کی تکمیل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مسجدوں میں یہ ایمان کے حلقے، اور یہاں لا کر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کی کبریائی اور اس کی توحید کو اس طرح سمجھاؤ کہ اللہ کے غیر کا دل سے تاثر نکلے۔ اور یقینی بات ہے نا، آپ کسی وزیر کوٹھی میں جائیں گے تو وزارت کا تاثر پیدا ہوگا، آپ کسی فقیر کے جھوپڑے میں جائیں گے کہ اس کے فقر کا اور اس کی غربت کا تاثر پیدا ہوگا۔ جب مخلوق کے یہاں جا کر اس کا تاثر پیدا ہو سکتا ہے تو خالق کے گھر میں آ کر خالق کا تاثر کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ اس لیے ہم نے عرض کر دیا کہ یہ پہلا کام یہ ہے، دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا، اور اس کی عملی شکل یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس کی عملی شکل یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا کچھ وقت فارغ کرے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے۔ کیوں فارغ کرے؟ اس لیے کہ ایمان میں کمال پیدا کرنا ضروری ہے اور ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ میں صاف سے بالکل واضح بات عرض کروں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے وقت فارغ کرے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اپنی ذات سے خود کرنے کے لیے۔ کیا مطلب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا؟ آپ معروفات پر کتاب لکھ دیں، یہ معروفات یہ امر بالمعروف نہیں ہے۔ آپ منکرات پر کتاب لکھ دیں، آپ پمفلیٹ چھاپ کر دیواروں پر لگا دیں، نماز قائم کرو، شراب مت پیو، سود مت کھاؤ۔ میں تو آپ سے کیا عرض کروں، چینی کا بیوپاری، مثال بہت اچھی دے رہا ہوں آپ کو، چینی کا بیوپاری، اس کی چینی کی بوری پر چینٹے آتے ہیں، اگر وہ اپنی چینی کی بوری پر نمک لکھ دے تو کیا یہ چینٹے، یہ چینٹے اور مکوڑے کیا اس بوری کو چھوڑ دیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کہ بھئی یہ تو نمک لکھا ہوا ہے، چلو۔ میں کہتا ہوں آپ سے، میں آپ کو بڑی آسان مثال دے رہا ہوں، مسلمان سود کا اور جھوٹ کا اتنا عادی ہو چکا ہے، آپ کا اشتہار لگا دینا جگہ جگہ، سود مت کھاؤ اور نماز قائم کرو۔ میں کہتا ہوں اس اشتہار کی حیثیت اس بوری پر نمک لکھنے سے زیادہ نہیں ہے۔
سوال اصل مسئلہ جگہ کے تبدیل کرنے کا ہے. ہمارا گشت کا موضوع ایک مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا ہے، بازار کے ماحول سے مسجد کے ماحول میں. جگہ کو تبدیل کرنے کے لیے گشت ہے، دین کی بات پہنچانے کے لیے گشت نہیں ہے. میری آپ بس سب پرانے نئے جتنے سب نوٹ کر لیں میری بات کو. گشت کا موضوع ہے مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا. اس لیے کہ حدیث ہے کہ جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ دوڑ کر آئے. آپ سوچیے تو صحیح، اللہ فرما رہے اتیت ہرولتن، میں دوڑ کر آتا ہوں اس کی طرف، میری طرف چل کر آتا ہے. اس لیے میرا عزیز دوستو، یہ ہر مسلمان کی اپنی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی اپنی ضرورت ہے. ہم سارے عالم سے کہتے ہیں ہر مسلمان کی اپنی ضرورت ہے، ہر مسلمان کا اپنا کام ہے. اور آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کے اور بھی طریقے ہیں تو پھر آپ صاف بات ہے کہ آپ رواجی طریقوں سے ان کی باتیں پھیلائیں آپ ان موبائلوں سے اور ان سے. تو پھر میں صاف کہتا ہوں کہ اس سے تو دعوت کا فریضہ اس سے ادا نہیں ہوتا. اس طرح ہمیں روزانہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے روزانہ وقت فارغ کرنا پڑے گا، کیونکہ حکم ہے جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں. اگر آپ صبح نکل جائیں ذرا قصائیوں کے محلے میں تو آپ کو صبح سارے قصائی آپ کو چھری پر دھار لگاتے ملیں گے. آپ ذرا نکل جائیے کسی بڑھئی اور کارپینٹر کے محلے میں تو آپ کو سارے بڑھئی اس وقت اپنے اوزاروں پر دھار لگاتے ہوئے ملیں گے. بھائی کیا کر رہے تم یہ بیٹھے ہوئے، یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہیں گے جی ہمیں ان اوزاروں سے دن بھر کام لینا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہیں، چھیلنی ہیں، رندے چلانے ہیں، آری چلانی ہے. ہم صبح اس میں دھار لگاتے ہیں تاکہ شام تک ان کے ذریعے سے کام لیتے رہیں. میں بہت آسان مثال آپ کو پیش کروں. یہ صبح آپ دیکھیں دن بھر یہ اوزار آدمی استعمال کرتا ہے اور صبح کو ان سب اوزاروں پر دھار لگاتا ہے. کتنی میں آسان مثال عرض کر رہا ہوں. اس مسلمان کو صبح سے لے کے شام تک فرائض بھی ادا کرنے ہیں، احکام بھی پورے کرنے ہیں، معاشرے کے احکام پورے کرنے ہیں. یہ ان احکام کے پورا کرنے کے لیے اپنے اندر ایمان کی قوت پیدا کرے. اس کے لیے صبح ہر مسلمان کو چاہیے اپنا وقت فارغ کر کے مسجد میں آئے کہ مجھے رات تک یہاں ایمان کے حلقے میں بیٹھ کر مجھے اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، اس پہ دھار لگانی ہے تاکہ میں شام تک اس ایمان کی قوت سے اللہ کے احکام پورے کرتے رہوں. کتنی آسان بات ہے، اگر کوئی سمجھے اس کو تو غور کرے. ہمارا اصل اصول یہ ہے ہر مسجد میں صبح فجر کے بعد ہر آدمی اس کی پوری کوشش کرے کہ وہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھے اور نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جائے. یہ سنت ہے، میں سنت عرض کر رہا ہوں. اور بیٹھ کر یہاں ایمان کے حلقوں میں اللہ کی بڑائی کو سنے، یہاں سے یہ اثر لے کر جائے، پھر یہ حکومت میں جائے، عدالت میں جائے، وزارت میں جائے، تجارت میں جائے، یہ جہاں جائے گا وہاں یہ ایمان کو لے کر جائے گا. اس سے باہر کے سارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات زندہ ہوں. مجھے بتاؤ تو صحیح، میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کرو گے نا انشاءاللہ؟ باقی کیا یہ مت کہو جی ہم تو ہیں ایمان والے. اپنے ایمان کو بجائے کسی کافر کے مقابلے میں سوچنے کے اپنے ایمان کو صحابہ کے مقابلے میں سوچا کرو، کیونکہ حکم ہے صحابہ کی طرح ایمان لانے کا. سب کو حکم یہ ہے آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ صحابہ کی طرح. یہ مت سوچا کرو کہ میں کافر سے میرے ایمان کا مقابلہ کافر سے ہے ہی نہیں. کافر سے کیا مقابلہ ایمان کا؟ کافر سے ایمان کا مقابلہ کرنا مسلمان کا ایسا ہے جیسے کسی بادشاہ کا فقیر سے مقابلہ کرنا اپنی مالیت کا، یا کسی پہلوان کا کسی بیمار سے مقابلہ کرنا اپنی طاقت کا. ایسا ہے. ہم غور کریں اس پر کہ میں جس ایمان کا دعویٰ کر رہا ہوں میں اپنے ایمان کو باہر کے سارے جتنے اللہ تعالیٰ کے احکام فرائض سے لے کر اپنے استنجے کی لائن کی سنت تک اس میں دیکھ لیجئے، اگر سارے احکام پورے ہو رہے ہیں تو کہا جائے گا کہ ہاں ایمان ہے.
اور لیکن ہر مسلمان اپنے ایمان کو خود دیکھ لے احکام پر پیش کر کے کہ احکام پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ صاف آیا حدیث میں کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جدھر چلاؤ گے چلے گا، جہاں بٹھاؤ گے بیٹھ جائے گا۔ تو میرے دوستو عزیزوں، یہ پہلی بات ہے کہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ گشت اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے مسجدوں میں بھی جمع ہو کر صبح اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے تذکرے، جنت کے تذکرے، دوزخ کے تذکرے، مغیبات کے تذکرے، اس سے یقین شکلوں سے حکموں کی طرف آئے گا اور ظاہر سے غیب کی طرف یقین تبدیل ہوگا۔ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔